العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. باب المندیل بعد الوضو. وضو کے بعد اعضائے وضو کو خشک کرنے کے لیے تولیہ وغیرہ استعمال کرنے کا بیان. المندیل خشک کرنے کا آلہ، کپڑا ہو، تولیہ ہو. اس عنوان میں یہ سمجھنا ہے کہ وضو کے بعد وضو کے پانی کو خشک کرنے کے لیے تولیہ کا استعمال کرنا کیسا ہے. اس میں ایک قول حضرت سعید ابن مسیب اور امام زہری کا ہے. ان حضرات کے نزدیک استعمال تولیے کا بعد الوضو مکروہ ہے. دوسرا قول جمہور کا ہے. جمہور اس کے جواز کے قائل ہیں. گویا اس مسئلے میں دو قول ہوا. قول اول مکروہ، قول ثانی جائز. مکروہ کہنے والوں میں سعید ابن مسیب اور امام زہری رحمہم اللہ ہیں. ان حضرات کا استدلال بخاری شریف کی اس روایت سے ہے جس میں یہ مضمون وارد ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کپڑا پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو رد فرما دیا، یعنی استعمال نہیں کیا. یہ دلیل ہے سعید ابن مسیب کی اور امام زہری کی. جمہور کی دلیل ترمذی شریف کے آج کے اس سبق کی آنے والی یہ روایت ہے، حدیث باب ہے. بہ قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا عبداللہ بن وہب عن زید بن حباب عن ابی معاذ عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ينشف بها بعد الوضوء. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا کپڑا ہوتا تھا جس سے آپ اعضائے وضو کو وضو کے بعد خشک فرمایا کرتے تھے. اس روایت سے وضو کے بعد اعضاء کو تولیے سے خشک کرنے کا جواز مستنبط ہوتا ہے. دوسری حدیث اس باب میں بہی قال حدثنا، ہاں بیچ میں فرمایا وفی الباب عن معاذ بن جبل. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشد بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن عنم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسيد عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح
وجهه بطرف ثوبه، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، حضرت معاذ ابن جبل فرما رہے ہیں۔ اوپر حوالہ دیا تھا کہ اس باب میں حضرت معاذ ابن جبل کی بھی حدیث، تو اس روایت کی تخریج یہاں کر دی۔ فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ وضو فرماتے تھے اپنے چہرے کو کپڑے کے کسی حصے میں پوچھ لیا کرتے تھے، یعنی اپنے کپڑے کے کسی حصے سے چہرہ آپ خشک کر لیا کرتے تھے۔ ان دونوں روایتوں سے اوپر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اور یہ حضرت معاذ ابن جبل کی روایت، ان دونوں روایتوں میں استعمال مندیل ثابت ہے۔ معاذ ابن جبل کی اس حدیث پر امام ترمذی نے کچھ کلام فرمایا۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب، امام ترمذی کے اس کلام سے پہلے اس مسئلے کی تھوڑی سی تفصیل کر لی جائے اور مسئلہ مکمل کر لیا جائے۔ سعید ابن مسیب اور امام زہری کے نزدیک استعمال مندیل بعد الوضو مکروہ ہے، اور جمہور کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے۔ سعید ابن مسیب وغیرہ نے حضرت میمونہ کی روایت جو بخاری شریف میں ہے اس روایت سے استدلال کیا۔ اس کا جواب جمہور یہ دیتے ہیں کہ وہاں آپ کے سامنے کپڑا پیش کیا گیا لیکن آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، یعنی وضو کا پانی خشک نہیں کیا کپڑے میں، تو یہ یا تو بیان جواز کے لیے تھا یا حصول برودت کے لیے تھا، یا تو بیان جواز کے لیے تھا یا تبرد کے لیے تھا۔ بیان جواز کا مطلب یہ ہے کہ وضو کی حالت میں، وضو کر لینے کے بعد وضو کے پانی کے لگی ہوئی حالت میں نماز پڑھ لینے میں کوئی کراہت نہیں ہے اور کوئی جواز کے خلاف کوئی گوشہ یا کوئی پہلو اس میں نہیں ہے۔ اس کے جواز کو بتلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمایا۔ یا بہت ممکن ہے تبرد پیش نظر رہا ہو کہ آپ کو پانی کی برودت سے فائدہ اٹھانا مقصود ہو، تھوڑی دیر بدن ٹھنڈا رہے۔ تو میمونہ کی روایت جو بخاری شریف میں ہے وہ مؤول ہے بیان جواز کے ساتھ یا تبرد کی غرض کے ساتھ۔ جمہور میں مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک تو تولیہ کا استعمال صرف جائز ہے، لیکن حنفیہ میں سے بعض لوگوں نے اسے مستحب بھی کہا ہے، اگرچہ کہ بعضوں نے مباح بھی فرمایا ہے، لیکن بعض احناف نے مثلا صاحب منیت المصلی نے اس کو مستحب کہا ہے۔ سعید ابن مسیب وغیرہ جو مکروہ قرار دیتے ہیں ان کی ایک دلیل وہ اس قبیل قیاس ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان الوضوء یوزن، قیامت کے دن وضو کے پانی کو تولا جائے گا۔ اب جب وضو کا پانی تولا جائے گا تو اسے خشک نہیں کرنا چاہیے تاکہ
وضو کا پانی وزندار ہو، وضو جب تولا جائے تو اس کے ساتھ اس کا پانی بھی تولا جائے تو میزان کا وزن زیادہ ہو۔ اگر خشک ہو جائے گا پھر وزن کیسے ہوگا؟ لیکن یہ استدلال بہت ہی کمزور، اس لیے کہ پانی کا خشک ہو جانا وزن کے منافی نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت ہے، وہ خشک ہونے کے بعد بھی وزن کرے گا۔ ہماری آپ کی نگاہوں سے ایک چیز خشک ہو جاتی ہے، وزن معدوم ہو جاتی ہے، اوجھل ہو جاتی ہے، لیکن حق تعالی شانہ کی نگاہ میں وہ شے محفوظ ہوتی ہے۔ تو خشک ہو جانا یعنی ہماری نظروں سے اڑ جانا، یہ حقیقت میں اڑ جانا ہے، ایسا نہیں۔ اور ہماری دسترس میں نہ ہونا، اللہ کی دسترس میں نہ ہو، ایسا بھی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تولیہ استعمال کر کے پانی کو نہ ختم کرے، تب بھی وہ پانی تو کسی بھی طرح سے وہ پانی خشک ہونے ہی والا ہے، یا تو آپ کے کپڑے میں لگ کر، یا بھاپ بن کر، کسی بھی طرح وہ بدن آپ دیکھتے ہیں، آپ کا مشاہدہ ہے۔ اس لیے یہ تعویل تو بالکل ہی کمزور ہے۔ یہاں جمہور نے جو روایت پیش کی ہے، یہ ترمذی شریف کے اس باب کی یہ دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت حضرت عائشہ والی اور دوسری روایت معاذ ابن جبل والی۔ معاذ ابن جبل کی روایت کے تعلق سے امام ترمذی کا کہنا ہے کہ ھذا حدیث غریب و اسنادہ ضعیف، اس کی سند کمزور ہے۔ اس کی وجہ آگے ہے، ورشدین ابن سعد و عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی یضاعفان فی الحدیث۔ یہ دونوں آدمی یعنی رشدین ابن سعد اور پھر اس کے اوپر عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم افریقی، یہ دونوں حدیث کی دنیا میں ضعیف مانے گئے۔ تو ان دو راویوں کی وجہ سے، رشدین وغیرہ کی وجہ سے، یہ روایت ضعیف قرار پائی۔ اور دوسری جو سند ہے وہ بھی یعنی پہلی یہاں کے ذکر کے مطابق جو پہلی روایت تھی حضرت عائشہ سے اوپر منقول ہے، اس میں ابو معاذ نام کے ایک راوی، یہ ابو معاذ سلیمان ابن ارقم ہیں، یہ متروک ہیں، لہذا یہ روایت بھی وزندار نہیں ہے۔ تو اب سعید ابن مسیب امام زہری کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں، اس لیے ہم نے ان کا اعتبار نہیں کیا۔ لیکن سیدھا جواب یہ ہے کہ یہ ضعیف روایت اور ضعیف روایت سے جواز و استحباب کو ثابت کرنا، ایک بھی سند سے اگر آئی ہو وہ بات، ایک ہی روایت اس موضوع پر، اس مضمون پر موجود ہو، تب بھی وہ کافی ہوتی ہے۔ ضعیف کو ثابت کرنے کے لیے، کسی مستحب یا جواز کو ثابت کرنے کے لیے ایک ضعیف روایت بھی کافی ہوتی ہے۔ اب جب ایک ضعیف روایت کافی ہے تو یہاں تو الحمدللہ دو روایت ہے۔ جب دو روایتیں ہیں تو دونوں کے مجموعے سے ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اصول میں یہ بات متعین ہے کہ کسی بھی حدیث کی جب ایک سے زائد سند ہو جائے تو اس کا ضعف منجبر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اگلی بات جو حضرت عائشہ کی حدیث سے متعلق ہے، یہ حدیث عائشہ لیس بالقائم ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الباب شیء وابو معاذ یقولون، ابو معاذ کا کہنا ہے
ابو معاذ کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے، محدثین کی رائے ہے کہ یہ ابو معاذ سلیمان ابن ارقم ہیں اور یہ ضعیف ہیں محدثین کے نزدیک۔ اب اس مسئلے میں جو اختلاف تھا، یہ جو بات آپ کو بتلائی گئی اسی کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیجئے کتاب میں۔ وقد رخص قوم من اہل العلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم فی المندیل بعد الوضوء، جمہور نے جو ان مندیل کے استعمال کی اجازت دی تھی اس کا ذکر فرمایا کہ ایک اہل علم کی ایک جماعت نے اور صحابہ میں سے ایک جماعت نے، قوم نے مستقل اور بعد کے لوگوں میں سے مندیل کے استعمال کو جائز قرار دیا۔ ومن کرہہ انما کرہہ من قبل انہ قیل، اور جس نے اس کو پسند نہیں کیا وہ اس وجہ سے کہ ان کا کہنا ہے ان الوضوء یوزن، اس کا جواب دیا جا چکا۔ وروی ذلک عن سعید بن المسیب والزہری، مسیب اور مسیب دونوں طرح سے ضبط ہے اس کا، اور یہ بات سعید ابن مسیب اور ابن شہاب زہری سے منقول ہے کہ یہ دونوں حضرات استعمال مندیل بعد الوضوء کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات کہاں سے ملی کہ انہوں نے یہ استدلال کیا ان الوضوء یوزن، الوضوء بھی پڑھ سکتے ہیں اور الوضوء بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو یعنی مائع وضو کا تولا جائے گا، اور وضو یعنی انسان کا پورا وضو تولا جائے گا۔ دونوں صورت میں استدلال آپ کے سامنے آ چکا۔ اب یہ بات امام ترمذی کو جس سند سے ملی اس کو سنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حدثنا محمد بن حمید قال حدثنا جریر قال حدثنیہ علی بن مجاہد انی، کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث بتائی محمد ابن حمید نے، یہ حدیث نہیں یہ بلکہ ان الوضوء والا قول جو بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو بتایا جریر نے، اور جریر کہتے ہیں کہ مجھ کو علی ابن مجاہد نے میرے ہی حوالے سے یہ روایت سنائی، یعنی میں نے کسی موقع پر علی ابن مجاہد کو یہ روایت اور یہ بات سنائی تھی اور پھر میں بھول گیا، انہوں نے پھر مجھے اس کو میرے سامنے اس کو دہرایا، تو گویا میرے شاگرد ہی نے پھر مجھ کو میری ہی روایت سنائی۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ شاگرد خود ثقہ ہے تو اس کا یاد دلا دینا اور اس کے یاد دلانے پر بھروسہ کر لینا معتبر ہے اس کے ثقہ ہونے کی وجہ سے، اسی لیے درمیان میں انہوں نے کہہ دیا جملہ متردہ کے طور پر وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ عن ثعلبة عن الزہری قال انما اکرہ المندیل بعد الوضوء لأن الوضوء یوزن، کہا کہ میں مندیل بعد الوضوء کو مکروہ سمجھتا، زہری نے کہا اس لیے کہ وضو بھی تولا جائے گا۔ بہرحال ان حضرات نے جس روایت سے استدلال کیا تھا بخاری شریف کی تھی اور وہ مؤول تھی، اس کی توجیح ممکن تھی، دو توجیح پیش کی گئی، اور انہوں نے جو عقلی طور پر ایک بات کہی تھی کہ ان الوضوء یوزن، تو یہ وضو یا وضو جس طرح سے بھی پڑھیں دونوں صورت میں یہ استدلال بھی ناکافی ہے، ضعیف ہے۔ باقی جمہور کا قول راجح ہے ان دو روایتوں کی وجہ سے جو یہاں ترمذی شریف میں اس باب کے ذیل میں پیش کی گئی، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.